بھائی پرائز بانڈز کا مجھے پتہ ہی نہیں تو میں کیا بتا سکتا ہوں. مجھے نہیں پتا چونکہ ہر ملک کے پرائز بانڈز کے الگ الگ جو ہے نا وہ پالیسیاں ہوتی ہیں. تو جب تک آدمی کے پاس پالیسی نہ ہو اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا. ایک آدمی نے سنت میں درود تک پڑھ کے سلام پھیر دیا کیونکہ فرض کی رکعت چھوٹی اور کوئی نماز ہو جائے گی, درود تو پڑھ لیا نا اسے سلام پھر ٹھیک ہو گیا. کہتا ہے جی کہ میرے 3 مکان کرائے پر ہیں, ان کی ملکیت پر زکوٰۃ ہے یا کہ کرائے پر؟ میرا بھائی اصولی بات یہ ہے کہ مثلا 3 مکان ہیں, ایک مکان کا کرایہ 1 لاکھ ہے, گویا 3 لاکھ ہمیں ساتھ, تو ہم اس کرائے پر زکوٰۃ دیں, مکان کی ملکیت پر یا مکان کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں دیں گے. لیکن مسئلہ سمجھیں, مثال کے طور پہ ہم نے ایک پلاٹ خریدا ہے, اس لیے خریدا ہے کہ ہم اس کو بیچیں گے, اس پر بنایا کچھ بھی نہیں. اب جب تک وہ پلاٹ پڑا رہے گا ہر سال کی مارکیٹ ویلیو کر کے قیمت لگا کے زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن اگر ہم نے پلاٹ لیا, مکان بنا دیا, دکانیں بنا دی, اب کرایہ آتا ہے, اب زکوٰۃ کرایہ پر ہوگی, مکان پر نہیں. طواف کے دوران چپل اگر ساتھ ہو کوئی حرج نہیں, کہیں رکھتا ہے بیچارے بھول جاتے ہیں پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں, اگر تھیلی میں ہے تھے لٹکا دیا, بیگ میں ہے کوئی بات نہیں. پاکستان سے میں جب بھی عمرے پہ آتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ پیسے یہاں پر کسی غریب کو دے. لوگوں کو چھوڑو, تمہارے مقدر میں جب تک اللہ نے عمرہ لکھا ہے ہوتا ہے. یہ بھی تو غریبوں کو دے رہے ہو نا, بسوں پہ چڑھو گے, کرایہ دو گے, ہوٹل والوں کو دے گے, ڈرائیوروں کو دے گے, سودا خریدو گی, یہ بھی تو ایک صدقہ ہے نا. اصل وجہ یہ ہے جی کہ شیطان کے روکنے کے طریقے ہوتے. اب اگر وہ کہے کہ جی تم عمرہ نہ کرو تو تم کہاں مانو گے؟ تم چھوڑ یار, بڑا شیطان آدمی عمرے سے روک. نہیں یار, غریبوں کو دے دیا کرو نا, تاکہ عمرے سے تو رک جائے, پھر غریبوں کو بھی نہیں دے گا. تو میں اسے دونوں نیکیوں سے روک دوں گا. یاد رکھیں یہ حج اور عمرے کی ایک وجہ بھی اللہ نے یہی رکھی ہے کہ لوگ جمع ہوں لیشہدوا منافع لہم, تاکہ ایک دوسرے کو فائدے حاصل ہوں. یہ تو اللہ نے سعودی عرب پر اپنا کرم فرمایا, لیکن ایک وقت ان کا یہی تھا کہ صرف حاجیوں پر گزارا ہوتا تھا, یعنی حجاج جو آتے تھے ان سے جو کشانی اور ٹیکس لیتے اسی پر ملک چلتا تھا, اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا. یہ تو یعنی انڈو پاکستان سے جب حاجی آتے تھے نا جی, اور وہ اپنے راشن بھی ساتھ لے آتے تھے کہ یہاں تو بہت مہنگا تھا, نہیں ملتا تھا. تو جب وہ جاتے جو گندم بچتی, چاول, دال, وہ یہ مکے والے خرید لیتے تھے سال کا خرچہ. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ تو اللہ نے کرم کیا جب آل سعود نے اس ملک پہ قبضہ کیا اللہ کی رحمت سے, اور اس نے اللہ کے قرآن کو نافذ کر دیا, صحیح معنی میں قرآن کی حکومت قائم ہوئی. اللہ نے بھی پھر زمینوں کو بھی حکم دے دیا, آسمانوں کو بھی حکم دے دیا کہ رحمت کی برسات کھول دو. زمین کھولتے تو پیٹرول نکل آتا, پہاڑ توڑتے تو سونا نکل آتا. اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اگر دنیا میں میرے نظام پہ قائم ہو جاؤ, کم من قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ. کتنی بستیاں ہیں جو مزے سے کھا پی رہی تھیں لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی, فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف. اللہ نے بھی ان پہ پھر غریبی اور بھوک مسلط کر دی.
یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ کے ملک جو ہے نا یہ تو سمجھیں کہ اتنی دولت والے ملک تھے کہ انگریز للچاتے تھے، انہوں نے اس لیے تو قبضہ کیا تھا۔ وہ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ اسی لیے انہوں نے قبضہ کیا تھا کہ یہ تو ماشاءاللہ ہر چیز کی منڈی ہے، یہاں ہر اجناس پیدا ہوتی ہے، ہر فصل پیدا ہوتا ہے، ہر پھل پیدا ہوتا ہے، ہر قسم کی موسم ہے، ہر قسم کی تفریح ہے۔ تو انہوں نے آگے جو قبضہ کیا ایسے تو نہیں کیا۔ اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑ کے انگریز کو اپنا باپ بنا لیا تو اللہ نے ہماری عزت ختم کر دی دنیا کے۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود ہم محتاج ہیں، ورنہ اللہ فرماتے ہیں میرے تو فیصلہ ہے کہ اگر تم زمین کے اندر امن قائم کرو، قرآن قائم کرو، دین قائم کرو، اسلام قائم کرو، خزانے رزق کے تو میرے ہاتھ میں ہیں۔ کیوں؟ مثلاً بارش بند ہو جائے کیا کرو گے؟ اللہ وقت میں بارش دے دے تو پانی کے بغیر، یعنی پانی خریدے بغیر ہماری فصل تیار ہو جائے گی۔ تو یہ تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اس کافر کے قانون کا عذاب ہے جو ہم بھگت رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک بھگتیں گے۔ کہتے جی کہ میرے یہاں حرم میں جو لوگ حرم صفائی کرتے ہیں ان کو پیسے دینے چاہیے، بالکل دینے چاہیے، جو بھی صدقہ ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو۔ ان حرم میں جو کام کرتے ہیں خادم ہیں یا جو باہر شہر میں بلدیہ کے صفائی کرنے والے کارکن ہیں، سب سے زیادہ یہ مستحق ہیں کہ کسی سے یہ سوال نہیں کرتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، یہ بھکاری نہیں ہے، یہ تو زیادہ مستحق ہے۔ ہم چند ایک مسجد کے بدروم میں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، آدھی نماز مائک بند ہو گئی، ہم نماز میں ہی رہ گئے، بعد میں چلا کہ مسجد سے لوگ چلے گئے، بہرحال نماز لوٹاؤ، پتہ ہی نہیں تم کو کیا پڑھا ہے تم نے۔ اسی لیے تو سپیکر کی مصیبت ہے نا جی، کیونکہ اب سپیکر فیل ہو گیا ہو، انڈر گراؤنڈ والے جو تھے کو پتہ نہیں نماز ہو گئی نہیں ہوئی۔ کہتے جی کہ اللہ کے راستے خرچ کرنا اچھی بات ہے، لیکن دو ساتھی ہیں، ایک کے ابیت زیادہ ہے مگر دو سے کا کم ہے، پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ کیا پوچھا ہے آپ نے، سمجھ ہی نہیں آیا، جب سمجھ نہیں آیا جواب کیا دوں گا۔ کہتے ہیں جی کہ میری دو بیویاں ہیں، عمرے کے لیے جب میں آ رہا تھا تو ایک سے ناراضگی ہو گئی، تو ناراضگی تو ہونی تھی نا، کیونکہ آپ نے تو نئی بیگم کو لانا تھا نا، پرانے والی تو گھر بیٹھی رہے نا، اور پرانی ہو گئی، پرانا مال سکریپ ہو جاتا ہے، کون خریدتا ہے؟ بہرحال جھگڑا تو ہونا تھا میرا بھائی، اب جا کے راضی کر لو اگر کوئی حیا آ رہی ہے تو، عدل نہیں کرو گے تو قیامت میں انشاءاللہ ایک حصہ مرا ہوا ہوگا، فالج زدہ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے حکم عدل نہ کر سکو بس ایک بیوی پہ گزارا کرو، عدل کر سکتے ہو پھر چار رکھو۔ اصل میں ہمارے ہاں دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، ہندو کی بھی تعظیم ہے۔ یہاں عرب میں آپ دیکھیں ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، تین ہیں، چار ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں، اکٹھے پیتے ہیں۔ اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک بیوی کے بچے دوسری بیوی پالتی ہے، وہ اس کو ماں کہتے ہیں، اپنی ماں کو ماں ہی نہیں کہتے۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہر بیوی دوسرے کے حقوق کا خیال کرتی ہے۔ خامد اگر غفلت بھی ہوئے، جاؤ آج آپ کا وہاں جانا ہے، میرے پاس آپ کا کام نہیں ہے آج۔ ایک جیسا کپڑا، ایک جیسا زیور، ایک جیسا وقت، مجال ہے کوئی جھگڑا ہو، کوئی اختلاف ہو۔ ہمارے ہاں تو وہ ہندو کی تہذیب ہے، پہلے تو دوسری شادی کرنا ہی عذاب ہے، یعنی آدمی زنا کرتا رہے کوئی حاضر ہو جی، مرد ہیں، مرد منہ کالا کرتے رہتے ہیں، لیکن شادی کرے تو عذاب آ گیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ حیا دے۔ دو بھائی عمرے پہ آئے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے حلق کے لیے پیسے دے سکتا ہے، کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ویسے بھائی بھائی کو نہیں دے سکتا، یہ کو مسئلہ ہے پوچھنے والا۔ عمرہ طواف کے آخری میں گاڑی والے پاؤں معمولی زخمی ہو گیا، کوئی بات نہیں، صفا مروہ کرنے کے بعد نہانے کے وقت پتہ چلا کہ احرام پہ معمولی سا خون کا داغ ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کس نے شروع کیا؟ فرشتوں نے، انسانوں میں سب سے پہلے آدم نے۔ طواف کے دوران میں مرد اور عورتیں مکس ہو جاتی ہیں، کوشش کریں بچنے کی، باقی اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ نظر نیچے رکھیں، لا حول پڑھتے رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں، اور اللہ تیری علم ہے کہ میری کوئی بری شہوت یا نظر نہیں ہے، لیکن میں نہیں بچ سکتا جب تک تو نہ بچائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم پاکستان جا رہے ہیں، ہمارے لیے ہر ٹائم دعا کرنا، ہم آپ کے دعا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ مولوی کو کہو کہ تم دعا کرنا ہمارے لیے۔ کیوں بھائی، میں کوئی تمہارا نوکر ہوں؟ نہیں، میں کیوں دعا کروں گا تمہیں؟ پیر ہو میرے، استاد ہو۔ دعا تو تب ہوتی ہے کوئی نیکی کرو، بد دعا لینی ہو تو برائی کرو، دل سے خود بد دعا نکلے تیرے خلاف۔ باقی جو سب کے لیے دعا ہے وہ میں روز مانگتا ہوں کہ اللہ تمام عالم اسلام پہ رحم فرما، یہ تو ایک جامع دعا ہے نا۔ خاص دعا لینی ہے تو اس کا بزرگوں نے طریقہ یہی لکھا ہے، کوئی ایسا کام کرو کہ وہ خوش ہو جائے، اس کے دل سے تیرے لیے دعا نکلے۔ حضرت ابن عباس حدیث میں ہے، یہ باتیں نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور پاک تشریف لے گئے قضاء حاجت کے لیے، میں لوٹا پانی کا لے کے پیچھے چلا گیا۔ مجھے پتا تھا کہ حضور بہت دور جاتے ہیں، چونکہ کان حقیقی ستیرن، بڑے باحیا اور بڑے پردے والے تھے۔ سرکار دو جہاں جب واپس آئے، دیکھا تو میں لوٹا لے کے کھڑا ہوں۔ اب میں نے لوٹا پیش کیا، آپ نے استنجا فرمایا، ہاتھ دھوئے، اور اس کے بعد پھر مجھے دعا دی کہ ابن عباس، اللہ تجھے علم کی شان اور علم کی لذت سے مالا مال کر دے۔ ایک لوٹا اٹھانے سے خوش ہو گئے حضور۔ ابن عباس کو دعا مل گئی۔ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ بڑا مفسر قرآن ابن عباس۔ تو دعا تو یہ ہوتی ہے اصل میں، جو سچی بات ہے کہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ ایک ہے رسمی دعا، نقصان تو اس کا بھی کوئی، یا اللہ سب مسلمانوں پہ رحم فرما، عالم اسلام پہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ چاہے تو یہ بھی قبول فرما لو، ورنہ اصل دعا وہی ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے کہ والدین کی خدمت کرو، والدین سوئے ہوئے ہیں، تم مٹھیاں بھر رہے ہو، خدمت کر رہے ہو، ماں کو ویل چیئر پہ بٹھا کے عمرہ کرا، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا وہ ہے دعا۔ میں نے یقین کریں ایک آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے بوڑھی عورت کو مکے سے لے کر مینا، عرفات، مزدلفہ، مینا، مکہ کندھے پہ بٹھا کے ماں کو حج کرایا۔ ایک عالم سے مسئلہ پوچھا، کبھی میں نے اپنی ماں کا کچھ حق ادا کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا تم نے ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا جب تو پیدا ہوا تھا۔ وہ جو موت اور حیات کی گھڑی تھی نا تیری ماں پہ جو گزری، تم تو اسے ایک رات کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے، حق کیا ادا کرو؟ یہ تکافل کیا ہوتا ہے بھی مجھے پتہ نہیں۔ سنا یہی ہے کہ انشورنس کو اسلامی انداز میں تکافل اسلامی کے نام سے کوئی طریقہ کیا گیا ہے، جب تک آدمی اس پوری چیز کو نہ پڑھے اس پر بات نہیں کر سکتا۔
2 تولے سونا ہے، 50,000 روپیہ ہے۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی جو ہے نا اس کی کیا قیمت ہے؟ آج کل 500-600 روپے تولہ ہے۔ تو اتنے پیسے اگر بنتے ہیں تو زکوٰۃ ہے۔ پھر صرف یہ نہیں دیکھنا پڑتا ہے زیور ہے، زکوٰۃ ہے، اور چیزیں ہیں تو پھر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ گندم، کپاس اور گنا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ تو جو نکلے گا عشر دیں گے۔ میں پاکستان سے عمرے کا احرام باندھ کے آیا، طواف کیا، سعی نہ کی، بال صاف کروا لیے، ایک بکری دم پڑ گئی، چونکہ عمرے میں صفا مروا دوڑنا واجب ہے، اور تم نے اس طرح پھر آگے احرام سے بھی نکل گئے نا۔ کہتے ہیں جی کہ طواف اور صفا کے دوران جماعتیں گروہ بنا کے بلند آواز میں جو دعائیں کرتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے۔ دعا میں نے عرض کیا نا وہی ہے جو دل سے نکلتی ہے، تم اپنی خود دعا کرو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، آجزی سے گڑ گڑا کے رو کے، اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ تھوڑا کہ شور کرو اور لوگ سنیں، پڑھنے والوں کا پڑھنا بھی کیا، نماز والوں کی نماز بھی گئی، یہ جناب دعا مانگ رہے ہیں۔ مغرب کی نماز کے لیے کہہ گیا وضو کو ہوا روک کر عشاء کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ میرا بھائی اگر آپ کو ریح کی بیماری ہے تو مغرب کو جو وضو کریں گے عشاء تک کافی، روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ریح کو، پھر عشاء کے لیے نہیں آپ وضو کریں گے۔ لیکن اگر ہوا نکل رہی ہے تو روک روک کے نماز پڑھنا ناجائز ہے، پھر آپ کا نماز تو نہ ہوئی نا، آپ کا خیال تو ہوا کی طرف رہا نا۔ اسی لیے ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے پاس کسی نے کھانا پیش کیا، نماز مغرب یا عشاء، آپ نے فرمایا بھی کھانا کھا لو پھر نماز پڑھیں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، کھانا کھا لیتے ہیں بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ نماز کھانا بن جائے، البتہ میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ کھانا نماز بن جائے۔ ان کو سمجھ نہ آئی شاگرد، انہوں نے بعد میں کیا بات، انہوں نے بتایا جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور دل کھانے میں لٹکا ہوا ہو تو نماز تو کھانا بن گئی نا، اور اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں اور خیال نماز میں لگا ہوا ہے تو ہمارا کھانا بھی نماز بن گیا۔ علی نواز جو فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ جو لوگ فوت ہو گئے، طلباء، ساتھی، دوست جنہوں نے کہا ہے، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کو صحت عافیت کی زندگی دے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے، کوشش تو یہ کریں کہ عصر سے پہلے قضا پڑھ لیں، ورنہ مجبوری ہے تو عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عصر قضا ہو جائے تو مغرب کے بعد پڑھ لیں، وہ تو ترتیب والوں کا حکم ہوتا ہے کہ ترتیب نہ ٹوٹے۔ کسی وجہ سے اگر ہوٹل میں نماز پڑھیں تو پوری نماز پہ مسافر ہیں، ہوٹل میں پڑھو، کہیں پڑھو، قصر پڑھو کہ یہ ہوٹل میں رہنے سے آدمی پورا ہو جاتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ ہوٹل تو الٹا دلیل ہے کہ تم مسافر ہو۔ مسافر ہوتا ہے، حرم میں پڑھے، ہوٹل میں پڑھے، قصر امام کے پیچھے پڑھے، پوری پڑھے گا۔ حرم باغ میں دیکھا ہے لوگ خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں، نماز کھڑی ہوتے ہیں، بعد میں مل جاتے ہیں، ان کے نزدیک نماز وضو نہیں ٹوٹتا ہوگا نیند سے، ہمارے یہاں ٹوٹ جاتا ہے کہ اگر آدمی لیٹ جائے یا ٹیک لگا کے سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے۔
میں نے بینک سے گاڑی لی، کس کی کیش قیمت 23 لاکھ ہے، قسطوں میں 5 سال میں 30 لاکھ کلیئر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی نے حقیقت خیر ہوتا کوئی نہیں، عقیقہ ہوتا ہے بتایا ان سے، اور ساتھ میں عقیقے سے برات کو بھی اور برادری کو بھی روٹی کھلائی، کوئی حرج نہیں، اس کا تو کوئی حرج نہیں۔ عقیقے کا کھانا جو ہے آپ دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو کھلا سکتے ہیں۔ مدینے میں سب سے افضل عمل درود شریف کی کثرت ہے۔ فرض نمازیں جماعت سے پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں، وضو ہے نہیں ہے ہر حال میں زبان پہ درود ہو۔ طواف کے دوران نامحرم کو ہاتھ لگ جائے، اللہ نہیں ہے جانتے، اتفاق سے لگ گیا تو کوئی حرج نہیں، خود لگایا ہے تو پھر گناہ ہے۔ ہوٹل میں کمرہ 4 افراد لیتے ہیں، 2 میاں بیوی ہیں اور 2 غیر محرم ہیں، میاں بیوی چاروں اکٹھے رہتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، غیر محرم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، مجبوری ہے تو درمیان میں کپڑا باندھ کے پردہ کریں۔ میری استادوں کو مفتی ایمان اللہ حق بات پہ چلائے، آمین۔ اللہ ان کو بدعت سے چھوڑ کے سنت والا بنائے۔ خانہ کعبہ میں موبائل کے ذریعے مرد عورت کے فوٹو کھینچنا حرام ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے جو سوتے ہیں ان کے نزدیک بے ادبی نہیں ہے۔ بعض ملکوں میں ایک چیز بے ادبی ہوتی ہے، بعض میں نہیں ہوتی۔ سونا سے پتہ نہیں ماں کا اجازت لینا، ہاں جی ماں کی اجازت کے بغیر جہاد پہ نہیں جا سکتے۔ ہر طواف کے بعد چاہے وہ طواف فرضی ہو، واجب ہو، نفلی ہو، عمرے کا ہو، حج کا ہو، وداع کا ہو، سب کے بعد 2 رکعت واجب طواف ہے۔ احرام کی حالت میں جو غلطی ہو جاتی ہے، دم آتا ہے، ہر غلطی پر تو دم نہیں آتا، کچھ صدقہ ہوتا ہے، کچھ روزے ہوتے ہیں، کچھ دم ہوتا ہے۔ زمزم کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ حالت احرام میں عورت کو حیض آئے تو گھر بیٹھی رہے، اور کیا ہے۔ میں بلوچستان سے ہوں، بہرحال اللہ پاک حق کی مدد کرے، اللہ ظلم کو مٹائے، ظالم کو مٹائے اور مظلوموں کی مدد کرے۔ 1 تولہ سونا کی زکوٰۃ کی قیمت کر کے 2.5% دینی ہوگی، صرف 1 تولہ ہو تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کہتے ہیں کتاب میں لکھا تھا کہ اگر مکہ پاک میں ایک قرآن پاک پڑھے مرنے سے پہلے حضور کا دیدار نصیب ہو، اللہ عالم کسی کا تجربہ ہوگا، ورنہ نہ حدیث ہے نہ کسی صحابی کا فرمان ہے، کسی بزرگ کا تجربہ ہوگا۔ احرام کی حالت میں غسل کرنا جائز ہے، لیکن خوشبو والا صابن نہ ہو۔ اگر بنیان اتارنا بھول گیا اور سارا دن پہلی رکھی تو دم پڑ جائے گی۔ بی بی عائشہ کی مسجد سے عمرہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ والین جو بھی پڑھیں جائز ہے، صرف دالین نہ پڑھو، واد پڑھو یا واد پڑھو لیکن دال نہ پڑھو۔ نماز جمعہ سے پہلے حنفی مسلک میں 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ کہتے جی کہ قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہاتھ کہاں مل، نہیں
پوچھا جائے گا، چونکہ دونوں کی اجازت ہے، ناف کے اوپر باندھو جائز ہے، نیچے باندھو، جب دونوں جائز ہیں پوچھا کیوں جائے؟ پوچھا تو وہ جائے گا جو غلطی ہوگی نماز کیوں نہیں پڑھی۔ آدمی اپنے کام کے ریاض دمام سے طائف سے گزرے ہے، مکہ ہے، افضل تو یہی ہے کہ احرام باندھے، لیکن ڈپٹی ہے، کام ہے تو جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن عمرے سے تو معلوم ہو جائے گا۔ ایک میقات کا عمرہ تمہیں مفت مل رہا ہے، لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرے پہ آئے ہیں۔ نماز مغرب میں سیدھا تلاوت امام نے سیدھا صاف کیا، مقتدی رکوع میں چلے گئے، جو مقتدی رکوع میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، جو کھڑے رہے ان کی نہیں ہوئی۔ حقیقت المعراج مقام وقعت فی شہر رجب، وقعت من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم الى سدرۃ المنتہی۔ مسجد عائشہ سے دوبارہ عمرہ کریں جائز ہے، 100 کرو نہ کرو۔ ہم پاکستان سے آئے، طواف کیا، سعی کر رہے تھے، کسی نے کہا تم دوڑ نہیں لگا رہے ہو، عمرہ نہیں ہوگا، دوڑنے کا تو منع ہے۔ کس نے کہا بے وقوف نے کہ صفا مروہ میں دوڑ لگاؤ؟ تیز تیز چلنا ہے سبز بتیوں کی طرح، دوڑ لگانا تو منع ہے۔ ہم نے طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا، صفا مروہ نہیں کیا تو دم پڑ گئی۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شيء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا وامور اصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم لا تجعلنا وزغة للبالغین، لا تجعلنا عقدة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم اصرف عنا وعن اہلنا اولادنا اموالنا قید القائدین وحقد الحاقدین وحسد الحاسدین ومکر الماکرین وسحر الساحرین والظلم الظالمین۔ یا قوی یا عزیز یا قوی یا عزیز یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، تمام پریشانیاں اور مشکلات اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، عراق میں ہیں، افغان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے ادارے مساجد مدارس معاہد معابد کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم انا نعوذ من شر ما مستعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ، انت المستعان وعليك البلاغ، انت المستعان وعليك البلاغ۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔